الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں نے آپ سے میرے پاکستانیوں کل بات کرنی تھی، لیکن جب میں گھر واپس پہنچا تو جو میرے گھر کا حال تھا یا جس طرح کا گھر میں تباہی تھی، جو لوٹا گیا گھر میرا، جو چیزیں توڑی گئیں، اس میں سے تاریں بھی توڑی گئی ہیں، تو اس لیے میں رات آپ سے بات بھی نہیں کر سکتا، اور ویسے بھی اس کمرے میں بیٹھنا مشکل تھا کیونکہ انہوں نے کوئی ایسی اس قسم کی ٹیئر گیسنگ گھر میں تھی کہ ہمارے سے ابھی تک آنکھوں میں اس کا اثر ہے، تو اس لیے میں کل آپ سے بات نہیں کر سکا۔ ایک طرح اچھا ہے میں آپ سے نہیں بات کر سکا کیونکہ کل میں بڑا غصہ تھا میرے میں جو میرے گھر سے ہوا، اور غصے میں انسان کو بات نہیں کرنی چاہیے۔ میں سب سے پہلے اپنی قوم کے سامنے ایک چیز رکھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی قوم مجھے 50 سال سے جانتی ہے، کوئی اور پاکستانی نہیں ہے جس کو 50 سال سے قوم جانتی ہو۔ 50 سال سے میں میڈیا پہ ہوں، میری زندگی پبلک ہے، چھپی ہوئی زندگی نہیں ہے۔ جو میں تھا قوم جانتی ہے، جو تھا کمزوریاں بھی تھیں، اللہ نے عزت بھی بڑی دی، لیکن کوئی چیز قوم سے چھپی نہیں رہی۔ باہر کے اخباروں میں انٹرنیشنل میرے اوپر تبصرے ہوئے ہیں، وہاں بھی بات کرتے ہیں میری کیا طاقت اور کمزوری تھی، لیکن ایک چیز 50 سال میں ساری قوم جانتی ہے کہ عمران خان نے کبھی پاکستان کا قانون نہیں توڑا۔ کبھی بھی عمران خان جب کرکٹ کھیلتا تھا، میچ فکسنگ میں عمران خان کا نام نہیں آیا۔ اگر کوئی کرکٹ دنیا میں جانتا تھا عمران خان کو کرکٹ کے علاوہ، تو یہ وہ کپتان جانتا تھا جو دنیا کی انٹرنیشنل کرکٹ میں نیوٹرل امپائر لے کے آیا، یعنی کہ منصفانہ فیصلے ہوں کرکٹ میں۔ پہلا کپتان تھا دنیا میں جس نے کیمپین چلا کے، اور آج اگر کرکٹ میں نیوٹرل امپائر ہیں تو وہ عمران خان کی وجہ سے کہ جیتے بھی تو ہم ایمانداری سے جیتے۔ اس سے پہلے پاکستان میں جب کوئی ٹیمیں میچ ہارتی تھی وہ کہتی تھی امپائروں کی وجہ سے ہار گئے۔ عمران خان کے دور میں کبھی ایسا نہیں ہوا۔ تو میں یہ اس لیے آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ میں جو آج یہاں زمان پاک میں بیٹھا ہوں، میں اپنی قوم سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا عمران خان نے کوئی جرم کیا ہے؟ 96 مقدمے کیسز میرے اوپر کر دیے، 96، دہشت گردی، قتل، توہین مذہب، غداری، ہر قسم کا کیس۔ جب میں گھر سے باہر نکلتا ہوں اور نئے کیسز ہو جاتے ہیں۔ اور کیس کون کر رہے ہیں؟ یہ ذرا غور سے سنیں۔ کیس وہ لوگ کر رہے ہیں جو اس ملک کے سب سے بڑے مجرم ہیں، 30 سالوں سے ثابت کر رہے ہیں۔ اگر آپ نے یہ چیک کرنا ہے، چپ کرو باہر، اگر آپ نے یہ پتہ چلوانا ہے کہ کیا یہ مجرم ہے یا نہیں ہے، تو صرف ایک کام کریں، جو گوگل کریں، کیونکہ آپ سوشل میڈیا میں جو میرے نوجوان دیکھ رہے ہیں، سوشل میڈیا میں صرف گوگل کر لیں کہ انٹرنیشنلی ان لوگوں کی کیا ریپوٹیشن ہے۔ کتابوں میں ان کی چوری کا ذکر ہے، نواز شریف کی چوری کا کتابوں میں ذکر ہے، اخباروں میں، باہر کے اخباروں میں۔ کیپٹلز، ایکلیز ہیل وہ پڑھ لیں، وے آف دا ورلڈ وہ پڑھ لیں، سوسکن کی کتاب، اخبار ڈیلی میل پہ ان کے آرٹیکلز پڑھ لیں۔ میں باہر کی باتیں کر رہا ہوں، ان کی باقاعدہ کرپشن کے اوپر ان کی کہانیاں لکھی ہوئی ہیں کہ کیسے ملک سے پیسہ چوری کر کے یہ باہر لے کے گئے ہیں۔ زرداری کو مسٹر 10%، اخباروں میں باہر آیا ہوا ہے کہ اس سے ہاتھ ملاتے ہوئے یہ کہیں گیا، ڈرنا کہ تمہاری انگلیاں آج یہ چوری کر لیں۔ یہ ان کی ریپوٹیشن ہے۔ یہ آج ایک آرمی چیف نے اس ملک کے اوپر مسلط کیا، غداری کیا ملک کے ساتھ ان چوروں کو اوپر بٹھا کے، اور انہوں نے نیچے سارا چوروں کا اور مجرموں کا سیٹ اپ لے آئے ہیں۔ ثناء اللہ جیسا آدمی کسی فیصلہ آباد میں پوچھیں کہ کون سا جرم ہے جو اس نے نہیں کیا، شریفوں کا پوچھیں، زرداری کا ذرا سندھ میں پوچھیں کہ اس نے کیا ظلم اور لوگوں کے اوپر نہیں کیا۔ ان کو پیچھے سے جو اپنے آپ کو ملک کے محافظ کہتے ہیں اوپر مسلط کر دیا ہمارے، اور وہ کیا کر رہے ہیں آج؟ وہ کیسز کر رہے ہیں، ہر قسم کا حربہ استعمال کر رہے ہیں
کہ کہیں عمران خان راستے سے ہٹ جائے. میرے اوپر قاتلانہ حملہ انہوں نے کروایا تھا اور ان کے ساتھ پیچھے ہینڈلر تھا. اس کے بعد کور اپ یہ اب کر رہے ہیں. یہ اپنا آدمی بٹھایا محسن نقوی, جو آصف زرداری کو باپ مانے یا وہ اس کو بیٹا مانے, وہ کیا ہوگا خود قوم بتا دے مجھے. وہی آصف زرداری کو اسی نواز شریف نے 2 دفعہ چوری میں جیل میں ڈالا تھا. وہ آج اپنا باپ مانتا ہے اس کو. اس کا کیا کیریکٹر ہوگا؟ اس کو اوپر مسلط کیا گیا. وہ پولیس آفیسرز کو یہاں مسلط کیا جنہوں نے 25 مئی کو ہمارے پر ظلم کیا, اور یہ الیکشن کمیشن کو شرم نہیں آئی کہ ہم نے کہا ہزاروں آفیسرز لگا رہے ہیں آپ, لیکن یہ 23 آفیسرز نہ لگائیں جنہوں نے ہر قسم کا تشدد کیا تھا ہمارے اوپر. تقریباً ساروں کو لگا دیا اوپر. اور میں ابھی اس کے اوپر آتا ہوں کہ پھر ہوا کیا, کیونکہ میں آج آپ کو کھل کے بات کرنا چاہتا ہوں کہ ملک ہمارے سے ہوا کیا, یہ ملک سے کیا ہو رہا ہے اور یہ ملک جا کدھر رہا ہے. اور اگر وہ جو لوگ فیصلے کر رہے ہیں اس ملک کے, اگر آج آپ نہیں جاگیں گے, آپ ذمہ دار ہوں گے اس ملک کی تباہی کے. اب ہوتا کیا ہے یہاں, ذرا میں آپ سب کو سیکوینس بتاتا ہوں کہ ہوا کیا. 8 مارچ کو الیکشن اناؤنس 30 اپریل کے ہو جاتے ہیں. 8 مارچ کو ہم کہتے ہیں کہ جی ہم اپنی الیکشن کی کیمپین ایک ریلی سے شروع کریں گے لاہور میں. یہ ذرا ایک ایک چیز دیکھیں, اور ایک بھی چیز میں آپ کے سامنے کوئی غلط ہو, جھوٹ ہو, ایک بھی غلط ثابت کر دے کوئی. ہم نے فیصلہ کیا 8 کو, 7 کی رات کو پولیس کے ساتھ بیٹھ کے پورا طے کیا گیا کہ کدھر کدھر سے ریلی جائے گی, اور پولیس نے اپروو کر دیا, پرمیشن مل گئی. اگلے دن ریلیز آ رہی ہوتی ہیں مجھے یہاں زمان پارک پہ کہ ہم اپنا شروع کریں ریلی. اس سے پہلے سارے کہتے ہیں جی اب پولیس نفری ساری جگہ آ گئی ہے, ہر جگہ کنٹینر لگنے شروع ہو گئے. ہمیں حیران کیا, ہمیں تو پرمیشن دے دی تھی. جب پہلے پولیس کھڑی ہو جاتی ہے اور رائٹ پہ پوری وہ پہن کے ہیلمٹس, ایک دم پتہ چلتا جی دفعہ 144 لگ جاتا ہے. الیکشن جب اناؤنس ہو جائے دفعہ 144 کیسے لگ سکتا ہے؟ کبھی پاکستان کی تاریخ میں لگا. اس کے بعد وہ ریلیز آ رہی ہیں, ان کے اوپر واٹر کینن شروع ہو جاتی ہے اور ٹیئر گیسنگ شروع ہو جاتی ہے. وہ سارے وہاں رک جاتے ہیں. ہم سب حیران, میں یہ انتظار کر رہا ہوں ریلیز کا. 3:30 ساڑھے 3 بجے مجھے آنا تھا انہوں نے لینے کے لیے. اگلے 1 گھنٹے میں خبریں آنی شروع ہو جاتی ہیں کہ جی وہاں ٹیئر گیسنگ ہو رہی ہے, مار رہے ہیں, گاڑیاں توڑ رہی ہے پولیس. یہاں ورکرز کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جی کیا انسٹرکشنز ہیں. میں 5 بجے اپنی ریلی کینسل کر دیتا ہوں, کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اگر اب یہ اشتعال دلوا رہے ہیں, کچھ بھی ہم کریں گے یہ مزید اور بگڑے گی. کیونکہ ان لوگوں کا ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ کسی نہ کسی طرح الیکشن نہ ہو. تو مجھے پتا تھا, میں نے فوری کینسل کیا کہ انتشار نہ ہو, کیونکہ بہانے ڈھونڈ رہے ہیں جی پیسے نہیں ہیں الیکشن کے لیے, وہ جی سیکورٹی سچویشن ہے الیکشن کے لیے. ہر قسم کا بہانہ استعمال کیا جائے کسی طرح یہ مجرم پیشہ لوگ الیکشن نہ لڑیں. کیونکہ 37 بائی الیکشنز میں سے 30 ہار چکے ہیں. اس کے باوجود کہ پوری اسٹیبلشمنٹ کی مدد تھی ان کے ساتھ, الیکشن کمیشن کی مدد کر رہا تھا, اس سب کے باوجود یہ 30 الیکشن ہار گئے 37 میں سے. تو یہ تو بھاگ رہے ہیں الیکشن سے. جو آخری الیکشن ہوا ادھر تو کھل کے سب سامنے آ گئے, ہر قسم کی اور 40,000 سے ہار گئے. اس لیے ڈرے ہوئے تھے, ہمیں پتا تھا, اس لیے میں نے روک دیا. اگلے دن ہم نے کہا جی اگلے دن ہم کرتے ہیں. اگلے دن پھر پتا چلا جی نہیں جی آج پی ایس ایل کا میچ ہو رہا آپ بھی کر سکتے ہیں. چلو جی پھر ہم نے نہیں کی. ہم نے کہا چلا اگلے دن چلے جاتے ہیں. اس کے اگلے دن ہماری ریلی ہوتی ہے اور ماشاءاللہ بڑی لاہور کی پبلک, جس کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں, بھرپور طریقے سے شرکت کرتی ہے اس میں. مجھے تب ہی شروع ہو گیا تھا کہ ان کو خوف آنا شروع ہو گیا. اور اس کے بعد یہ میرے گھر کے اوپر آپریشن شروع ہوتا ہے. اور میں آپ کو آپریشن اب بتاؤں کیا آپریشن تھا. ذرا آپ پہلے سمجھ لیں کہ یہ جو رینجرز آ گئے ہیں, 72 بند گاڑیاں میرے گھر, 3 طرف سے زمان پاک کے اوپر پولیس کی ہزاروں اٹیک کر رہے ہیں. تھا کیا ایشو یہ تھا
کہ اسلام آباد کے ایک کچہری کے اندر میں نے ان کو یہ کہا تھا کہ یہاں سے کیس شفٹ کر دیں، کیونکہ حکومت کوئی سیکیورٹی مجھے نہیں دے رہی تھی. حکومت خود کہہ رہی ہے میری جان کو خطرہ ہے. مجھے پتہ ہے میری جان کو خطرہ ہے. جنہوں نے مجھے قتل کرنے کی کوشش کی وہ تو سارے اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں نے وہاں یہ کہا کہ یہ شفٹ کر دیں کیس، اور میں نے صرف حاضری لگانی تھی، وہاں کوئی ٹرائل نہیں ہونی تھی. میں نے صرف جا کے عدالت میں حاضری لگانی تھی. اس لیے میں نے ان کو کہا کہ یہ شفٹ کر دیں یہاں، کیونکہ وہ 2 دفعہ دہشت گردی کے اٹیک ہو چکے ہیں جدھر جج بھی شہید ہوئے اور وکلا بھی شہید ہوئے. تو پتہ ہے کہ وہاں کوئی بھی کسی کو اگر وہاں آپ چلے جائیں تو وہاں تو ڈیتھ ٹریپ ہے. تو صرف اس کے لیے میرے اوپر وارنٹ نکال دیے گئے، اور وارنٹ لے کے یہ یہاں پہنچ گئے. ایک میجسٹریٹ کے وارنٹ آپ یہ سنے ہیں، یہ جو ساری فوج پہنچ گئی زمان پاک، ایک میجسٹریٹ کے وارنٹ تھے. یہ وارنٹ اس کے اوپر ثناء اللہ کے اوپر بھی نکلے ہوئے ہیں. اس سے کیوں نہیں پکڑا ہے؟ وہ کہتے جی، پولیس والا کہتے جی ہمیں وہ ملتا ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں کدھر ہے وہ. تو یہ ایسے نہیں آئے سارے. جو پھر یہاں زمان پاک میں ہوا، جس طرح کا حملہ کیا گیا زمان پاک، ٹیئر گیس، اتنی ٹیئر گیس کہ یہاں آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. کہ میں نے دکھایا کتنے شیلز مارے گھر کے اندر، واٹر کیننز لوگوں پہ ماری، وہ والی اصل گولیاں بھی چلائی، کارتوس بھی چلائے، ربر بلٹس بھی چلائیں. اور اس کے بعد یہاں میرے گھر کے اوپر مسلسل حملے ہوتے رہے. کبھی آج پاکستان کی تاریخ میں اس طرح ہوا ہے کہ ایک پولیٹیکل لیڈر کو صرف اس نے حاضری لگانی تھی اسلام آباد میں. جو میں کہہ رہا ہوں کہ میں جا رہا ہوں 18 کو، جو میں کل گیا ہوں، میں نے کبھی بھی نہیں کہا میں نہیں جا رہا. میں نے ایشورٹی بانڈ دیا. قانون یہ کہتا ہے کہ اگر آپ ایشورٹی بانڈ دے دیں، جو میرے وکیل اشتیاق خان نے دے دیا تھا، وہ اچھا ٹی وی پہ بتایا، جان کے ڈی آئی جی نہ ملے، ہم ٹی وی پہ بتایا کہ ہم ایشورٹی بانڈ دے رہے ہیں، اور قانون یہ کہتا ہے کہ اگر آپ ایشورٹی بانڈ دے دیں تو اس کے بعد پولیس آپ کو اریسٹ نہیں کر سکتے، وہ جان کے نہ ملے. کیونکہ ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ کوئی انصاف کے لیے مجھے لے کے جا رہے تھے، وہ مجھے یہاں پکڑنے آئے تھے، اور پکڑ کے لے کے جانا تھا انہوں نے بلوچستان. اور اس کے بعد انہوں نے اتنے زیادہ کیسز تھے کہ انہوں نے جیل میں ہی رکھنا تھا جب تک یہ الیکشن ختم نہ ہو جائے، کہ نہ میں پارٹی ٹکٹس دے سکوں، پیچھے جو بھی ہوتا ہے افراتفری کے اندر 2 اور لیڈرز پکڑ لیں. اور صرف کوشش یہ تھی کہ کسی طرح عمران خان کو، وہ جو جھوٹوں کی شہزادی، جھوٹوں کی ملکہ جو سارا وقت لگی رہتی ہے لیول پلینگ فیلڈ. لیول پلینگ فیلڈ کا مطلب یہ ہے کہ کسی طرح اس کو راستے سے ہٹاؤ. اور وہ جو ایک سزا یافتہ جو 30 سال سے اس ملک کے پیسے چوری کر کے اربوں روپے کی پراپرٹیز میں لندن رہ رہا ہے، اس کے سارے کیسز ختم کرو اور وہ یہاں واپس آئے. یہ ہے لندن پلان اور لیول پلینگ فیلڈ. تو یہاں سب کو پتا چل گیا کہ ان کا مقصد، جب نہیں اشتیاق خان کی میری طرف سے ایشورٹی بانڈ نہیں لیا تو ہمیں سب کو پتا چل گیا کہ یہ تو بدنیتی ہے، یہ تو پکڑنے آئے ہیں. اب یہاں جو لوگ لڑے ہیں وہ اس لیے نہیں لڑے کہ ان کو کوئی پولیس سے بچنا تھا، یا ان کو کوئی خطرہ تھا کہ عمران خان نے کوئی جرم کیا اور یہ عدالت سے ڈر رہا ہے مجھے وہ ٹشو دینا. ان کو یہ ڈر نہیں تھا. ان کو یہ ڈر تھا سارے لوگوں کو باہر کہ میں